والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فعن عبد الله بن عمر قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمعت أصوات رجلين اختلف في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب قال انما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب۔ معزز حاضرین، آج کی محفل میں جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارک پڑھی ہے وہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے احادیث میں سے ہے اور جس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی قوموں کی مطلب جو ہم سے پہلے کی قومیں گزر چکی ہے ان کے ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس وجہ سے ان کے اندر خرابی پیدا ہوئی، کس وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جو کتاب تھی وہ اس میں اختلاف کیا کرتے تھے، کہ یہ ان کے اندر اختلاف کرنے کی ایک بیماری تھی۔ عمل کرنے سے زیادہ اختلاف کرنے پر وہ زیادہ زور دیتے تھے، عمل کم کیا کرتے تھے اور اختلاف کرنے کے اوپر زیادہ زور دیا کرتے تھے تاکہ آدمی عمل کرنے سے بچ جائے، یہ ہے کہ یہ ہے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھا کہ آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت جو حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آس پاس لوگ جو ہے جھگڑا کر رہے تھے ایک آیت کے سلسلے میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں اپنی کتاب میں اختلاف کرنے کے سلسلے میں ہلاک ہو گئیں۔ وہ جو اختلاف کر رہے تھے دو حضرات، وہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں اختلاف کر رہے تھے کہ یہ لفظ کو کیسے پڑھنا چاہیے، یا کوئی کہتا ہے کہ وہ متشابہ آیات کے سلسلے میں اختلاف کر رہے تھے۔ لفظ کو کیسا پڑھنا چاہیے مطلب کہ اب جو بیماری تھی کہ سواد کا ذوات، ہمارے آج کے دور میں سمجھ لیجئے اس کو سواد پڑھنا چاہیے کہ ذوات، احکام سے مطلب نہیں ہے، بس مرغا لڑائی لڑتے رہو آپ اور امت کو برباد کرتے رہو کہ یہ کیسا پڑھنا چاہیے، یہ کیسا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور پھر جو جس میں وجوب ہے، جس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، جس میں سیدھا سیدھا ہے، جو ہر کسی کو سمجھنے والی بات ہے کہ ہم آئے کیوں ہیں، ہماری امت مسلمہ کا مقصد کیا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے تو نہیں، حالات ایسے تھوڑی ہیں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہو، سب کو دیکھنا پڑتا ہے، سب کو سمجھنا پڑتا ہے، ہم اگر اس قسم کے قدم اٹھائیں گے تو ہمارے لینے کے دینے مت جائیں گے۔ تو اس قسم کی تعویلیں کر کے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حیثیت کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی ہمارے سامنے، کہ ان کو پوری طرح سے ہم اپنی زندگی میں اتاریں، ان کی زندگی ہمارے لیے پوری طرح سے اسوہ اور نمونہ ہے، اس کے حساب سے ہم زندگی گزاریں، نہ یہ کہ اپنے حساب سے سیرت رسول کو سمجھیں ہم، نہ یہ کہ اپنے حساب سے قرآن کی آیات کو سمجھیں ہم۔ یہ اگر ہم کریں گے، اس قسم کی ہماری روش ہوگی تو ہم ہلاکت سے نہیں بچ سکتے۔ ہم اختلاف کریں گے تو اختلاف میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہماری کامیابی اور کامرانی اختلاف کرنے میں نہیں ہے، ہماری کامیابی اور کامرانی ایکتا میں ہے۔ جب تک کہ ہم ایک نہیں ہوں گے تو ہمارے اندر اس قسم کی خرابیاں پیدا ہوتے رہیں گی اور ان سے بچنے کا ہمارے نزدیک کوئی اور چارہ نہیں ہوگا کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہمارے اندر جو مسلمانوں کے اندر جو اختلاف کرنے کی جو وائرس جھوما ہوا ہے، اس وائرس سے اللہ تعالیٰ ہم کو نجات دلائے، اور اس وائرس کا ویکسین جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کو تلاش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مسلک کی اگر روشنی میں ہم اس اختلاف کو، یا جو ہمارے درمیان اختلافات ہیں
ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو مسلک کی روشنی میں کبھی اختلافات دور نہیں ہو سکتے. ہم کو قرآن اور حدیث کا ویکسین لینا پڑے گا, تب جا کر یہ اختلاف ہماری امت کے درمیان ختم ہو سکتا ہے اور ہم ایک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ایک نہیں ہونا چاہیں گے, ہمارے اندر اختلاف ہوتا رہے گا, تو ہم ابھی کم ہلاک ہو رہے ہیں, عن قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ ہماری نام و نشان مٹ جائے گا. ہمارے غموں پر رونے والا کوئی نہیں ہوگا, ہماری موت کا ماتم بنانے والا کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ یہ جو ہماری روش ہے, یہ پچھلی قوموں کی روش ہے جو ہلاک ہو چکی ہے, جن کا کوئی نام لینے والا نہیں. یہ اس قسم کی روش میں ہم چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.